ایران جنگ بندی جاری ہے، تاہم امریکہ سے نئے مذاکرات کی کوئی حتمی تاریخ ابھی طے نہیں کی گئی۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایرانی جہازوں پر امریکی پابندی کے بعد آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو اس وقت تک نہیں کھولے گا جب تک امریکہ اس کی بندرگاہوں کی ناکبندی ختم نہیں کرتا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے نئے دور کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی۔ انہوں نے واشنگٹن کے انتہا پسندانہ مطالبات پر بھی تنقید کی۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ ایران نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ واشنگٹن تہران کے دباؤ میں نہیں آئے گا، اور اس بیچ ایران نے امریکہ کو انتباہ بھی دیا ہے۔ اور ایران کے بحریہ نے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ جنگ بندی شرائط کی خلاف ورزی ہے۔ پاسدار انقلاب نے یہ بیان دیا ہے، اور ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ جاری رکھنا جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی ہے۔ اس ماہ کے شروع میں ایران اور امریکہ نے 2 ہفتے کی مشروط جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا، جس کے دوران انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کے راستے جہاز رانی کی اجازت دی جائے گی۔ اہم شپنگ لین کو ایران نے دوبارہ بند کر دیا ہے، اور ایران کی بحریہ کا کہنا ہے یہ اس وقت تک بند رہے گی جب تک کہ ایرانی جہازوں اور بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی ختم نہیں ہو جاتی۔ اپنے تازہ بیان میں اسلامی انقلاب گارڈ کو بحریہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے آبنائے ہرمز پر دیے گئے بیانات کا کوئی جواز نہیں۔ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے رہنما آبنائے ہرمز کو بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ انہیں بلیک میلنگ نہیں کرنے دے گا۔ ادھر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اعلان جنگ بندی اور اسرائیلی توثیق کے باوجود لبنان پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے ایک یلو لائن قائم کرتے ہوئے نئی اور عارضی حفاظتی سرحد قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے قبل اسرائیل غزہ میں بھی اس طرح کی یلو لائن قائم کیا تھا اس نے، اور اس بیچ فرانسیسی صدر نے لبنان میں حزب اللہ پر حملے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک فرانسیسی امن فوجی حزب اللہ کے حملے میں ہلاک ہوا ہے، تاہم حزب اللہ نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ جنگ بندی ختم ہونے پر اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ ایران میں ممکنہ اہداف کی نئی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران کی توانائی تنصیبات بھی ممکنہ اہداف میں شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے بھی امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ہم پاکستان میں ایران کے ساتھ مزید بات چیت کے منتظر ہیں۔ اس بیچ امریکہ کے سابق نائب صدر کملا ہیرس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ڈونالڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے اس دعوے کے لیے ثبوت فراہم نہیں کیا، لیکن اس بات پر زور دیا کہ امریکی عوام اس جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ کملا ہیرس نے اس دعوے کے لیے کہا ہے کہ ٹرمپ جنگ کو جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق دستاویزات کی اجرا سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کملا ہیرس نے کہا کہ وہ دوبارہ صدر کے لیے انتخاب لڑنے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ کملا ہیرس گزشتہ انتخابات میں ڈونالڈ ٹرمپ سے ہار گئی تھی۔